آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بہت ہی اہم خطبے کی گہرائی میں جائیں گے، جس میں انہوں نے عالمی سیاست اور مسلم معاشرے کو درپیش چیلنجز پر کچھ گہری باتیں کی ہیں۔ آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی چونکا دینے والے دعوے سے، اور یہی دعویٰ ان کے پورے خطبے کی بنیاد بنتا ہے۔ آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلا موضوع ہے ایک عالمی خطرہ اور اس کے اہداف۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ خطرہ آخر ہے کون اور اس کا نشانہ کون بن رہا ہے؟ تو ڈاکٹر احمد کے مطابق بات شروع ہوتی ہے ایک بیرونی خطرے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عالمی اتحاد ہے جس نے خاص طور پر مسلم دنیا کے کچھ ممالک کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور یہی ان کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف پاکستان اور ایران ہی کیوں؟ آخر ان دو مخصوص ممالک کو ہی کیوں چنا گیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار کے مطابق ایران کو ٹارگٹ کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ واحد مسلم ملک ہے جہاں عوامی تحریک سے ایک مذہبی انقلاب آیا۔ دوسری بات، اس کی حکومت بنیاد پرست اصولوں پر قائم ہے، اور تیسرا، ظاہر ہے اس کے پاس تیل کی بے پناہ دولت موجود ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق پاکستان کو ہدف بنانے کی وجوہات بھی کچھ کم اہم نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مجدد الالف ثانی سے لے کر علامہ اقبال تک 400 سال کی اسلامی تجدیدی تحریکوں کا وارث ہے۔ پھر اس کے متوسط طبقے میں بنیاد پرستی کا ایک مضبوط مرکز موجود ہے، اور تیسری اور سب سے اہم وجہ جو اسے ایک بڑا ہدف بناتی ہے وہ ہے مسلم دنیا میں ایٹمی صلاحیت کا واحد مالک ہونا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بیرونی جغرافیائی سیاسی خطرات کی بات۔ اب چلتے ہیں ان اندرونی چیلنجز کی طرف جن کی نشاندہی ڈاکٹر اسرار احمد خود مسلم معاشرے کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت اہم اصطلاح آتی ہے، غیبت۔ اب غیبت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ اور ڈاکٹر اسرار کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ بات سچ بھی ہونا تب بھی وہ غیبت ہی کہلائے گی۔ غیبت کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر اسرار قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح ایک مردہ شخص اپنا دفاع نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جو شخص وہاں موجود نہیں وہ بھی اپنی عزت کا دفاع کیسے کرے گا؟ اور بات صرف غیبت پر ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر احمد ان دوسرے سماجی رویوں سے بھی خبردار کرتے ہیں جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، جیسے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا، ان پر تہمت لگانا، برے ناموں سے پکارنا، یا پھر بلا وجہ شک کرنا اور دوسروں کے معاملات کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے کام معاشرے کو توڑتے ہیں تو پھر ایک مثالی، ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد آخر ہے کیا؟ اور یہی بات ہمیں ڈاکٹر اسرار کے بتائے ہوئے حل کی طرف لے کر آتی ہے، یعنی ایک ایسا مضبوط معاشرہ جو باہمی فرائض اور حقوق پر کھڑا ہو۔ یہاں دیکھیں کتنا واضح فرق نظر آتا ہے تباہ کن اور تعمیری رویوں میں۔ ایک طرف ہے تضحیک، تہمت، جاسوسی، اور دوسری طرف ہے صلح کرانا، دوسروں کی مشکلیں آسان کرنا اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ یہی وہ اخلاقی ضابطہ ہے جس کی بات خطبے میں کی گئی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ باہمی تعلق ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے اللہ کی مدد کو یقینی بناتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے جامع تصور کی طرف، ایک ایسا تصور جو جغرافیائی سیاست اور سماجی دونوں موضوعات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ لفظ ہے طاغوت۔ اب اس کو سمجھنا پورے خطبے کے پیغام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق طاغوت ہر وہ باغی قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور اپنی اطاعت کا مطالبہ کرے۔ ڈاکٹر احمد اس کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دیتے ہیں۔ پہلی شکل ہے فرعون اور نمرود جیسے تاریخی ظالموں کی۔ دوسری، آج کے دور کی سیکولر ریاست جو کہتی ہے کہ قانون سازی کا حق صرف اس کے پاس ہے۔ اور تیسری، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے انسان کی اپنی اندرونی انا، یعنی نفس سے امارہ، جو اسے برائی پر اکساتا ہے۔ تو خطبے کے مطابق آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ پہلے طاغوت کی ان تمام شکلوں کا انکار کیا جائے، اور اس کے بعد ہی اللہ پر ایمان کی تصدیق کی جائے۔ یہ بالکل کلمہ طیبہ کی طرح ہے۔ پہلے لا الہ
یعنی تمام جھوٹے خداؤں کا انکار، اور پھر الا اللہ یعنی صرف ایک اللہ کا اقرار۔ اور آخر میں یہ طاقتور حدیث خطبے کا پورا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے کہ معاشرے کی مضبوطی اور ایک دوسرے کی مدد ہی اصل حل ہے۔ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔